الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، مگر اس قوم کی کچھ عادت ایسی تھی کہ یہ قوم پوری کی پوری نافرمانی کی عادی ہو چکی تھی۔ بار بار انبیاء علیہم السلام کو ان کی طرف بھیجا جاتا رہا اور ان کو سمجھانے کے لیے ایک سے ایک عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا گیا، مگر ان کی رشت اور عادت کچھ ایسی بن چکی تھی کہ یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے کر آئے ہیں تو وہاں بھی اطراف میں ایک بڑی آبادی یہودیوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور اسلام کی طرف ان کو بلایا، اپنی رسالت کی طرف ان کو بلایا۔ حالانکہ ان لوگوں میں اس بات کا چرچا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور آخری پیغمبر بہت جلد ہی مبعوث ہونے والے ہیں، اور اس بات کا اظہار کبھی وہ اس وقت بھی کرتے تھے جب مدینے میں رہنے والے لوگوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی اور ان کو مغلوب ہونا اپنا مغلوب ہونا نظر آتا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اب تو ہم کمزور ہیں اور مغلوب ہو رہے ہیں، لیکن اب نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور پھر تم لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں ہوئی ہے تو ان لوگوں کو حسد ہو گیا، حالانکہ یہ لوگ اچھی طرح سے پہچان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح سے اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان چکے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی والا معاملہ اختیار کیا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں نازل ہوئیں جن میں ان کو مخاطب کیا گیا اور ان کے اوپر اللہ پاک کی جو نعمتیں رہی ہیں ان کو یاد دلا کر ان کو اسلام کی طرف بلانے کی ترغیب دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کے اندر بھی خطاب کیا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، میرے ان احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت بخشی تمام جہانوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے یہ قوم تمام قوموں پر فضیلت رکھتی تھی اور یہ قوم تمام قوموں کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے زیادہ منعم علیہ تھی۔ اللہ نے اسی کو کہا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے
اور اس نعمت کی بنیاد پر تمہیں میری طرف آ جانا چاہیے، شکر گزاری کی طرف آ جانا چاہیے، اور ناشکری کی زندگی سے تمہیں بچنا چاہیے، کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جانا چاہیے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا یوما، ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جاوے گا، معاوضہ لیا جاوے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ واتقوا یومن میں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ ایک دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، آخرت کا دن کہا جاتا ہے، یوم حساب کہا جاتا ہے۔ اس دن سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اس دن ہر ایک سے اس کے کیے پر سوال کیا جائے گا۔ اس نے دنیاوی زندگی میں کیا کیا؟ اچھا کیا ہے تو اس پر بدلہ ملے گا، اچھا انعام ملے گا، برا کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ پاک نے ڈرایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، یعنی قیامت کے دن، اور ہر شخص کو اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن کی حالت یہ ہوگی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص بھی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بھی اگر کسی شخص کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی اور دوسرا والا یہ کہنے لگے کہ میرے پاس میں یہ عمل ہے، اس کو دے دیا جائے، تو اس کا عمل اس کو نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی نمازوں میں کمی ہے یا زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں کمی ہے، دوسرا کہنے لگے کہ میری نماز اس کو دے دی جائے، ایسے کسی کا کوئی عمل دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، کوئی شخص کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ وہاں کسی کی سفارش چل سکے گی، یعنی اگر کسی کے پاس میں ایمان نہیں تو ایمان نہ ہونے کی صورت میں کوئی دوسرا شخص اس کی سفارش کرنے لگے، ہرگز اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، وہاں پر فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ وہاں پر بھی میرے پاس میں مال ہوگا تو مال دے کر چھڑا لیا جاؤں گا، یا کوئی شخص ایسا ہوگا جو میری طرف سے معاوضہ دے دے گا، ہرگز وہاں کوئی فدیہ چلنے والا نہیں، وہاں کوئی معاوضہ چلنے والا نہیں۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی طاقتور زور آور جماعت آ جائے، جتھا آ جائے، اور ان کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے، چھڑانے کی کوشش کرے، ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں اس دن زور پورا کا پورا، اس دن ملکیت ساری کی ساری صرف اللہ کی ہوگی۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جو تھوڑی بہت مجازی طور پر ملکیت مل جاتی ہے، وہاں پر وہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسی کے لیے کہا ہے، ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اس دن سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، اس دن فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور ولا هم ينصرون، اور اس دن کوئی شخص مدد کو بھی نہیں تمہاری پہنچے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو عذاب دیتے تھے، بڑا عذاب، یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، ویستحیون نساکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ فرعون مصر کا ایک بادشاہ گزرا ہے جہاں پر بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی شخص نے پیشنگوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا، اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے یہ سن کر حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بھی بچہ پیدا ہو اسے زندہ نہ رکھا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سارے نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال قتل کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو زندہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت عجیب اور نرالے انداز سے حفاظت فرمائی، اور پھر یہ نظام بھی اللہ نے بنایا کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروائی گئی اور پرورش کی۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ میں، اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرشمہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے محل کے اندر ہوئی ہے اور اسی میں وہ پلے بڑے ہیں اور جوان ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی کو یاد دلایا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے یعنی فرعون کے لوگوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برے اور بڑے عذاب میں مبتلا رکھتا تھا۔ اور کیسے کیسے عذاب، کیسی کیسی سزائیں، کیسی کیسی تکلیفیں، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ذبح کر ڈالتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یعنی صرف فرعون ہی نہیں بلکہ فرعون کے لوگ آل فرعون، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یذبحون ابناءکم، وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عورتوں کو زندہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ تاکہ ان کے ذریعے سے ماما گری کا کام لیا جا سکے، کام کاج کر سکیں، خدمت کا کام لیا جا سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس سب کے اندر تمہارے رب کی طرف سے یعنی اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔ امتحان کس معنی کر؟ انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہاں پر صبر کا امتحان ہوتا ہے، اس معنی کا امتحان، اور اگر نجات دینے کے بعد کی بات ہے تو وہ شکر کا موقع تھا، یہ بھی موقع امتحان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری وجہ سے یا تمہارے خاطر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے، تمہارے خاطر، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور پھر ہم نے تم سب کو بچا لیا تھا، تم کو ہم نے نجات دے دی تھی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور پوری قوم کو سمجھاتے رہے اور اس کو یہ فہمائش کرتے رہے کہ بنی اسرائیل کو اب سزا نہ دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزا نہ دو، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن فرعون کب باز آنے والا تھا؟ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، پوری کی پوری قوم کو اس نے غلامیت کے چنگل میں جکڑ رکھا تھا، اور یہ قوم غلامیت کے اندر پس رہی تھی، حتیٰ کہ غلامیت کی بنیاد پر اس قوم کی اخلاقی حالت بھی بہت فاسد اور بیکار ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو فہمائش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے اور اس سے مطالبہ بھی کرتے رہے کہ ان کو سزا نہ دے اور ان کو سزا دینا چھوڑ دے، لیکن فرعون اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ سب میرے ساتھ چلیں۔ تمام کے تمام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے اور یہ سب مصر سے جانے لگے۔ جب یہ حضرات سارے کے سارے جا رہے تھے تو پیچھے فرعون کو علم ہوا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ اس نے بھی اپنے پورے لشکر کو تیار کیا اور کہا ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ گرفتار کر کے دوبارہ پھر ان کو غلام بنایا جائے۔ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ میں پیچھا کرنے کے لیے نکلا ہے، تعاقب میں نکلا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلے ہیں تو راستے میں دریا حائل ہو گیا، بڑا دریا تھا، عظیم الشان دریا اور بہت زبردست اس کے اندر پانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے دریا کو پھاڑ دیا اور دریا نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے پار ہونے لگے۔ پیچھے فرعون آ رہا تھا، ساتھ میں اس کا لشکر بھی تھا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا نے موسیٰ کو راستہ دیا ہے تو لہذا یہ راستہ ہمارے بھی لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو فرعون نے اپنے ساتھیوں کو، تمام بنی اسرائیل کو کہا کہ اسی راستے میں اتر جاؤ اور اتر کر ان کا پیچھا کرو، ان کا تعاقب کرو۔ یہ لوگ بھی اترے، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا سے نکلے، ادھر یہ لوگ دریا کے بیچ میں آئے۔ اللہ پاک نے دریا کو حکم دے دیا اور دریا مل گیا اور پھر یہ سارے کے سارے لوگ سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے اپنی اسی نعمت کو بیان فرمایا، اسی انعام کو ذکر فرمایا اور یاد دلایا اپنی اس نعمت کو۔ باپ داداؤں پر جو احسان ہوتا ہے وہ اولاد پر بھی احسان ہی سمجھا جاتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا کا سارا نظارہ اس وقت تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ پورا کا پورا واقعہ پیش آیا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے من بعدہ، ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ وانتم ظالمون، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، حال یہ کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کو پار کر کے نکل گئے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو اب بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں، ہمیں اب پوری طرح سے اچھی طرح سے اطمینان ہو گیا ہے، اب ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں رہا، ہمیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں رہا ہے، لہذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شریعت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آ جائے، قوانین الہیہ کا مجموعہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہو جائے جس کے مطابق ہم فراغت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہم عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اللہ میری قوم یہ چاہتی ہے کہ آپ کی طرف سے آپ کے قانون کا کوئی مجموعہ آ جانا چاہیے، آپ کے احکامات کا کوئی مجموعہ آ جانا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو یہ کہا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ، 30 دن کے لیے بلایا، وہاں اعتکاف کرو اور اس کے بعد میں ہم تم کو کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اعتکاف فرمایا، مسلسل 30 دن کے روزے رکھے۔ لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انسان جب روزے رکھتا ہے تو خلوع معدہ کی بنیاد پر اور تبخیر کی بنیاد پر اس کے منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ روزے دار کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا، انہوں نے اپنی اس رائحہ اور اس بو کو اچھا نہیں سمجھا کہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے تو منہ سے بو آئے، اس لیے انہوں نے مسواک فرما لی اور اس بو کو زائل کر لیا، ختم کر لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم کو تو یہ بو بہت پسند ہے، لہذا تم کو 10 دن اور ٹھہرنا ہے۔ اس طرح سے پورے 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ٹھہرے ہیں اور پھر اللہ پاک نے ان کو کتاب توریت سے نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام توریت کو لے کر بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ لیا تھا، یعنی 40 راتیں ہم نے ان سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، لیکن جب موسیٰ ہمارے پاس آئے تو تم نے ایک بہت ہی خطرناک حرکت کی، بہت ہی گھناؤنی حرکت تم سے سرزد ہوئی، بلکہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اور غلطی ہی نہیں بلکہ ظلم کیا تم نے، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم نے شرک ہی کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، ادھر موسیٰ آئے تھے تمہارے لیے احکامات کا مجموعہ لینے کے لیے، کتاب توریت کو حاصل کرنے کے لیے، ادھر تم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا، ایک بچڑے کو پوجنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا سامری نام کا، جادوگر تھا، اس نے سونے یا چاندی کا ایک بچڑا بنایا اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مٹی حاصل کر لی تھی اس نے کسی طرح سے،
اس مٹی کو اس بچڑے کے اندر ڈالا تو بھیں بھیں کرنے لگا، آواز نکالنے لگا۔ تو اس نے سامری نے قوم سے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اللہ کے پاس گئے، حالانکہ تمہارا اللہ تو یہی ہے، تمہارا معبود یہی ہے، لہذا تم اس کی پوجا کرو۔ قوم کے جہلاء نے اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک بات تھی۔ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے۔ اللہ پاک نے اسی کو کہا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اس کے بعد تم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تم نے یہ غلط حرکت کی کہ بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا۔ وانتم ظالمون، اور تمہاری یہ حرکت بہت ہی ظالمانہ تھی۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، اللہ نے کہا پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد بھی اللہ پاک نے ان کی خطا کو معاف کیا، ان کی اس بڑی غلطی کو، ان کے اس بڑے جرم کو معاف کیا۔ کس طرح سے معاف کیا اللہ پاک نے ان کے اس جرم کو، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یاد کرو اس وقت کو بھی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کا معیار، والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کا معیار، دوسرا ترجمہ فیصلے کی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، اور توریت کے بعد میں اللہ نے ایک لفظ اور کہا، الفرقان، ہم نے موسیٰ کو فرقان بھی عطا فرمائے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کتاب توریت کے اندر جو احکام ہیں ان کو فرقان کہا گیا، کیونکہ وہ سب شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اور شرع کے ذریعے سے، اللہ کے قانون کے ذریعے سے جو اعتقادی اور عملی اختلافات ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو فرقان کہا گیا۔ یا فرقان سے مراد معجزات ہے کہ معجزات سے سچے دعوی نبوت کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی جھوٹی بات شامل نہیں ہے، افترا نہیں ہے، کذب نہیں ہے، اس لیے معجزات کو فرقان کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے، اس لیے ان کو فرقان کہا گیا۔ اور فرقان کا ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے پوری کتاب تورات ہی مراد لیا جائے، اس لیے کہ کتاب توریت کے اندر جو حکم بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ سارے کے سارے احکام اس طریقے سے ہیں کہ ان سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ لعلکم تہتدون، اور اللہ نے کتاب توریت اور فرقان اس لیے عطا کیا تاکہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ۔